اور آج تک میرے نبی پاک کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے تحت کوئی اگر آب زمزم کو پیے شفا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا، یقین پکا ہونا چاہیے۔ تو دیکھو نا یار، وہ پانی ہے، وہ شفا بخش رہا ہے، رب کی قدرت ہے۔ بڑے بڑے کنویں بند ہو گئے، لیکن وہ کنواں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کئی ہزار سال پرانا، وہ آج تک جاری ہے، پوری دنیا میں اس کا پانی جاری ہے۔ یعنی گویا کہ حضرت اسماعیل علی نبینا والی صلاۃ والسلام کے قدمین کا فیض ہر عمرہ کرنے والا، ہر حاجی لے کر آ کے شرف سمجھتا ہے کہ میں اپنے کسی مہمان کو دوں، اور مہمان قدمین شریفین سے نکلنے والے پانی کو پی کر اپنے حق میں شفا کی دعا کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں نبی کچھ کر نہیں سکتے۔ غور کرو، اللہ کے نبی کے قدموں سے نکلنے والا پانی آج تک کے لیے شفا بانٹ رہا ہے۔ آب زمزم جس لیے پیے کوئی اسی لیے ہے، اگر کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ ہاں، بعض لوگ مر کے، میں نے جو واقعات سنائے ہیں، مر کے مٹی ہو گئے، گناہگار بندوں کی واقعات ہیں، لیکن اللہ جسے چاہے اس کو صحیح سلامت رکھے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء، حدیث مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسم مبارک کو چھوئے۔ ان کے جسم مبارک کو کچھ نہیں ہوتا، ان کی اجل فقط ایک آن کی آنی ہے، پھر زندگی جسم وجدانی ہے، یعنی دوبارہ وہی جسم ہے، وہی زندگی ہے۔ ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کو واقعات سنائے۔ وہ زندہ ہیں، وہ رب کی عطا سے۔ شہید زندہ ہے، نبی پاک کا امتی زندہ ہے، تو آقا کیوں نہیں زندہ ہوں گے؟ اور پھر رب چاہے تو اپنے ولیوں کو بھی حیات عطا فرماتا ہے۔ تو اے کاش کہ جب ہوا اڑے میری ہے، جب میری قبر کی مٹی اڑے، تو کاش کہ مدینے کی ہوا ہو، کاش کہ ایسا کچھ منظر بن جائے کہ میں مدینے جاؤں تو جنت البقیع نصیب ہو جائے۔ ایسا ہم عاشقان رسول مانگتے ہیں۔ مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب ہوا اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، یا خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ اے کاش کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں، اے کاش کہ پلے سے باندھ لیں یہ باتیں، کہ ہم اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے بن جائیں۔